ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ سوال، مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا۔ چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نکتہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی، تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی۔ تفصیل تو پورا قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فالو کرنا ہے۔ والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے۔ والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں، اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں۔ ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے۔
बकरा से ताल्लुक है। तो उस मुनासबत से इस सूरत को सूरतुल बकरा कहा जाता है। वो वाकया क्या है इसी पारे में, वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल कर दिया जाता है, यानी एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है, और किसने कत्ल किया, कातिल कौन होता है ये मालूम नहीं चलता है। तो बनी इसराइल के लोग आते हैं अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आकर अर्ज करते हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमें इसके कातिल का पता ही नहीं चल रहा है कि किसने इसे कत्ल कर दिया है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि हमें कातिल का पता बता दें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता है कि इनसे कहो कि एक गाय को ज़बह करें, और फिर ज़बह करने के बाद उसी गाय के एक हिस्से से उस मकतूल को, यानी जो मर चुका है, जिसका कत्ल किया गया है, उसके बॉडी में टच करें। तो इससे होगा ये कि वो इंसान दोबारा जिंदा होगा और ये बता देगा कि कातिल कौन है, मुझे किसने मारा, और बताकर फिर मर जाएगा। तो ये एक मौजज़ा था जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए सादिर करवाना था अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो ऐसा ही हुआ। फिर पूरी तफसीलात है, चूंकि ये मुझे खुलासा बयान करना है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बड़े आसानी से ऐसा नहीं हुआ उन्होंने ज़बह किया, जो बनी इसराइल की आदत है वो आदत क्या थी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो हुआ ये कि ज़बह किया उन लोगों ने आखिर में, और फिर उस गाय के एक हिस्से से उस मकतूल को टच किया और वो मकतूल जिंदा हुआ और कातिल का पता बता दिया। तो ये कराने का एक ये जो मौजज़ा था, इसका एक खास मकसद भी था अल्लाह रब्बुल आलमीन का। एक मकसद तो बहुत बड़ा ये था कि बहुत से लोग बनी इसराइल में ऐसे थे जो बादल मौत के कायल नहीं थे, यानी मौत के बाद हम दोबारा जिंदा होंगे आखिरत के लिए, इसका अकीदा नहीं था उनके यहाँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मौजज़े के जरिए उन्हें दिखाया कि देखो, जिस तरह इस गाय को तुमने ज़बह कर दिया था, ये गाय मर चुकी थी, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने इसे दोबारा जिंदा किया, तो इसी तरह तुमको भी जिंदा कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। इसके अलावा बनी इसराइल चूंकि बहुत ऐसी कौम थी जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री किया करती थी। हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन, और इस पारे में तकरीबन पहले पारे में बनी इसराइल का ही जिक्र है, वो उनकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री किया करते थे। दावा तो था कि हम मूसा के मानने वाले हैं, ठीक हमारे तरह, हम और आप जैसे आज है वैसे ही थे वो। हम दावा करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फॉलोवर्स हैं, लेकिन जब अमल करने का टाइम आता है तो रसूलुल्लाह की मुखालफत करते हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को ही तर्क करते हैं। हम जैसा करते हैं वैसे ही वो करते थे। वो मानते थे, हजरत मूसा को सामने कहते थे ठीक है आपके साथ हम चल रहे हैं, फिरौन के पास से बचकर भाग रहे हैं ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास के साथ, आगे समंदर है, पीछे उसका लश्कर मौजूद है फिरौन का। तो अब हजरत मूसा ही को कह रहे भाई क्या हुआ, खामखा आप हमको लेकर आ गए, अच्छा था हम गुलामी ही कर रहे थे, वही सही था, अब आगे समंदर है हम कैसे जाएंगे। तो जब अपना मतलब उन्हें नजर आता तो हजरत मूसा की इत्तिबा करते, लेकिन जहां अब थोड़ी सी फराखी आ जाती और देखते हैं कि भाई अब तो मसला नहीं है, तो हजरत मूसा की ही नाफरमानी करने लग जाते थे। अल्लाह ताला ने इन पर कितनी नेमतें की, फिरौन से बचाया, समंदर को फाड़ कर बीच से रास्ता निकाला, आसमान से मन और सलवा नाजिल किया, तरह तरह की चीजें नेमतें इनको दी, लेकिन बार बार गुमराही में जाते ये, अपनी मर्जी से जाते। यही हुआ कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फिरौन के पास, हजरत फिरौन नहीं, वो फिरौन के पास से जो है बचकर निकल आए, अल्लाह ने उन्हें नजात दे दी। तो हुआ ये कि बनी इसराइल एक कौम के पास से गुजरने के बाद, वो कौम ऐसी थी जो एक बुतों की इबादत करती थी। तो इन्हें देखकर मजा आया कि अरे मूसा अलैहिस्सलाम, ये कौम तो जो है इबादत कर रही है बुतों की, तो आप भी एक खुदा बना के दीजिए ना, आप भी एक बुत हमें बना कर दीजिए जिसकी हम इबादत करें। तो हजरत मूसा भी परेशान, यार ये कैसी जाहिल कौम है कि जिनको हमने अल्लाह के पास से बचाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें बचाया, जुल्म से बचाया, फिरौन के जुल्म से बचाया, नजात दे दी तौहीद की दावत की बुनियाद पे, तौहीद के कायल होने की बुनियाद पे, और इसने जो है बुतों को देख लिया और फिर कह रही है कि ये कौम के अब बुत हमें भी बना कर दे दें। तो हजरत ये आयत है इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। बहरहाल तो हुआ ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात देने के लिए कोहे तूर पर बुलाया था 40 रातों के लिए। इसकी तफसील गुजरेगी जब मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो उन दिनों में हुआ ये कि ये जो कौम थी बनी इसराइल, हजरत मूसा चूंकि मौजूद नहीं थे वहां पे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बछड़ा बना लिया, यानी एक बछड़े को माबूद बना लिया अपना, एक पुतला था बछड़े का, उसकी इबादत करने लग गए। तो इनके अंदर गाय की अजमत
تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ. اچھا، ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، ہا میم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں. کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت. میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ. تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا. انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی. بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی. پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی. 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے. الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط ہے. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے. تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز
زکات ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں، اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر سا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، اب اس کو ختم کرنا ہے. حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کریں اور اسے زمین میں نافذ کرے. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جو مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے، ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں. اچھا، بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں. دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے، اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے، ان کی کنیت تھی اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل. تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب، پھر اولاد یعقوب، تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اسی میں تمام انبیاء آتے رہے کثرت کے ساتھ. اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں ان کی جو نسل چلی، تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے، آخر میں ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے. تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی، حضرت اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر نیچے جو نسل چلی، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے. تو ان پر اتنی نعمتیں کی، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے. کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا
اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھائی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے، ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ٹھیک کیا کہ بھائی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا، محض کسی خاندان میں، نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال صالحہ بھی درست ہوں گے، انبیاء کی اتباع بھی کرو گے۔ تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی، بار بار ان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے، چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی، جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنائی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات، چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ کہ تبدیل کر دینا۔ اللہ کی کتاب میں، تورات میں انہوں نے تبدیلی کی۔ اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں لکھا۔ تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، تو تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے، آج تک محفوظ ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا، تو اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی، ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے، تورات میں ایک ورس، ایک آیت نازل ہوئی، اس کی آیت وہی ہے، الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں کی، لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے، نہیں اس کا یہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ بھی تحریف ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے۔ تو آج جو ہمارے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا، تو یہ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا، جو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا، سحر کیا کرتے تھے یہ، اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان میں کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے۔ تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا، ان کے پاس اتارا اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا۔ ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھائی سحر کا یہ بھی عمل ہے، ایسا بھی سحر ہوتا ہے، ویسے بھی سحر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان سے بچے رہنا ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے۔ ان چیزوں میں کو اختیار نہ کرنا، سحر نہ کرنا اور نہ کروانا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے، ہاروت ماروت کے پاس جاتے اور سیکھ لیتے کہ بھئی یہاں آپ کو کیا معلوم ہے، بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں، کس طرح سحر کیا جاتا ہے، کون کون سا عمل ہے۔ تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا، میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جاتے ان کے سامنے کہ ہاں آپ سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے اور پھر سحر کرتے دوسروں کے اوپر۔ لیکن اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جان لو کہ وہ سحر کرنے والے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سحر ہو رہا ہے، ایک تو وہم بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں، ہر چھوٹی موٹی چیز میں سحر ہی کسی کو ہو جاتا ہے، سحر ہے، جادو ہے، نظر لگ گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العالمین سے استعانت۔ دوسری چیز سورۃ البقرہ، جو جس کے متعلق ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور خصوصاً آج صرف پہلے پارے کا خلاصہ ہوگا، تو سورۃ البقرہ کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها السحرة البطلة، کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھو، سمجھو، عمل کرو، کیونکہ اس کو پڑھنا، اس کو لینا، اس صورت کو اپنے یعنی عادی بن جانا اس صورت کو پڑھنے کا، یہ ایسا ہوگا کہ یہ برکت کی چیز ہوگی، آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔ وترکها حسرة، اور جو شخص اس صورت کو نہیں پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کو، وہ بیچارہ حسرت و ندامت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، وہ فائدہ چھوڑ دے رہا ہے۔ ولا تستطيعها السحرة البطلة یا البطلة السحرة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا مقابلہ سحر، جادو کرنے والے نہیں کر سکتے۔ تو سحر کرنے والے، جادو کرنے والے جتنے بھی شیاطین، فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں،
قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا، کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے، یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس 5ویں حق کو بھی ادا کریں، جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا، اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا۔ لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا 5واں حق ہے اور بہت اہم حق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم
کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے، ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے۔ قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے۔ دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں، محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ لہٰذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا، یہاں تک کہ آج اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی۔ خصوصاً رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے، اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحتیں حاصل کی، عبرتیں حاصل کی۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کو ہم اس طرح گزاریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ یہاں تک کہ بعض سلف صالحین کے معمول کا ذکر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محدث جو پورے سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حدیث کے دروس، فقہ کے دروس، ساری چیزوں کو موقوف کر دیتے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے درس، قرآن کریم کی تدریس کے ساتھ مشغول کر دیا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے کہ چونکہ اس مبارک مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں، جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی، ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے، مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہم السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں۔ تو آزمائشوں کا آنا
یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹو، اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا
کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نعام میں پلنے والے تھے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا. حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا. انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی بھر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد الرسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ. حضرت مصعب بن عمیر